جوہری مذاکرات سے پہلے اپنا ہرمز کھولنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی ایرانی تجویز مسترد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی اس وقت تک برقرار رکھی جائے گی جب تک ایرانی حکومت ایسا معاہدہ قبول نہ کرے جو اس کے جوہری پروگرام پر امریکی خدشات کو دور کرے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ناکہ بندی بمباری سے کچھ زیادہ مؤثر ہے۔ ایران شدید دباؤ میں ہے اور اس کے لیے حالات مزید خراب ہوں گے۔ خلا بازوں سے ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں اہداف حاصل کر لیے۔ روسی صدر سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ صدر پوٹن ایران کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ روسی صدر ایران کی یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مند ہیں، ان سے کہا پہلے آپ یوکرین جنگ ختم کریں۔ پوٹن وکٹری ڈے پر جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکانے کے لیے اے آئی جنریٹڈ تصویر کا سہارا لے لیا۔ ایران کو ڈیل نہ کرنے پر حملے کی دھمکی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ مجھے مزید اچھا بننے کی ضرورت نہیں، ایران کو جلد سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تہران نہیں جانتا غیر جوہری معاہدہ کیسے کرنا ہے، ایران اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ایران کی بحری ناکہ بندی کا مقصد ملک کو کمزور کرنا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو سخت گیر اور اعتدال پسند گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ معاشی دباؤ اور اندرونی اختلافات کے ذریعے ایران کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دشمن بحری ناکہ بندی اور میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے معاشی دباؤ اور اندرونی تقسیم کو ہوا دے کر ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا ذرائع سے بڑا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حملوں کا مقصد مذاکرات میں تعطل کو ختم کرنا ہے۔ حملوں میں ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ نئے حملے پر امریکہ کے بڑے جہازوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ کسی بھی نئے حملے پر ایرانی بحریہ حیران کن حکمت عملی استعمال کرے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے سیاسی امور کے نائب محمد اکبر زادہ نے خبردار کر دیا، کہا کہ جارحیت کے جواب میں بحریہ سمارٹ ٹارگیٹڈ سمیت اپنی نئی صلاحیتیں استعمال کرے گی۔ امریکی بحری بیڑے یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ کو مشرق وسطی میں نکالنے کا فیصلہ۔ امریکی حکام کے مطابق بحری بیڑا مرمت کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ بحری بیڑا 10 ماہ میں مشرق وسطی میں تعینات تھا۔ امریکی اخبار کے مطابق بحری بیڑا نکالنے سے امریکی فائر پاور کم ہو جائے گی۔ بیڑے کی واپسی سے امریکہ اور ایران میں جنگ مستقل طور پر ختم کرنے اور ہونے کے امکانات بڑھ گئے۔ امریکہ کی جانب سے تحویل میں لیے گئے ایرانی جہاز کے عملے کے 6 ارکان رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق رہا کیے گئے عملے کے افراد ایران پہنچ گئے۔ جہاز پر مزید 22 ایرانی اہلکار بدستور زیر حراست ہیں، جن کی رہائی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ایران کے کنٹینر بردار جہاز ٹوسکا میں عملے کے 28 ارکان سوار تھے۔ امریکہ نے چند روز پہلے ایرانی جہاز کو قبضے میں لیا تھا۔ ڈیموکریٹ رکن کانگریس جان گرامینڈی نے ایران جنگ کی اسٹریٹجک سمت پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا صدر ٹرمپ جنگ کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، یہ جنگ امریکہ کے لیے سنگین خود ساختہ نقصان ہے۔ جنگ میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت کو مخاطب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ آپ اور صدر جنگ کے پہلے دن سے امریکی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جنگی حکمت عملی ناکام ہو گئی کیونکہ ایرانی حکومت قائم ہے۔ ایران کا میزائل اور ڈرون نظام موجود ہے۔ ایران کا چین، روس، شمالی کوریا کے ساتھ تعاون مزید مضبوط ہوا۔ ہیگزیت نے گرامینڈی کا بیان غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اور اس دعوے کو مسترد کیا جو صدر ٹرمپ کسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا ہے کہ اس طرح کے بیانات امریکہ کے دشمنوں کے لیے پروپیگنڈے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ عمانی وزیر خارجہ بدر عبدالسعیدی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا سمندری راستوں کی سیکیورٹی، حفاظت اور نقل و حرکت کی بحالی کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے پر زور۔
عمانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مسائل کے حل کے لیے تمام فریقین لچک کا مظاہرہ کریں، بین الاقوامی قانون کے مطابق عالمی تجارت کو یقینی بنایا جائے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 8% اضافہ $118.80 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ امریکی خام تیل 7% مہنگا، فی بیرل قیمت $107 تک پہنچ گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تیل کمپنیوں کے اعلیٰ افسران سے ملاقات۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق ایران کی ناکہ بندی طویل ہونے کی صورت میں عالمی آئل مارکیٹ پر اثرات سے متعلق مشاورت کی گئی۔ بے پناہ کاوشیں کی گئیں پاکستان کی طرف سے، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بہت کوشش کی۔ 11 اپریل کی رات جو بات چیت کا جو سلسلہ یہاں پر ہوا وہ 21 گھنٹے چلا۔ فارن منسٹر ایران کے وہ تشریف لائے اپنی ٹیم کے ذریعے، ان کے ساتھ پھر میراتھن سیشنز ہوئے، لیکن اس دوران خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جمعہ ہے، اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے، تو یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے۔ امن کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ پاکستان کی کوششوں سے سیز فائر میں توسیع ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ ہماری کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ فریقین میں ثالثی کی کوشش کی گئی۔ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں قیام امن کے لیے صدقے دل سے بھرپور کاوشیں کی۔ 11 اپریل کو ایران امریکہ مذاکرات کا سیشن 21 گھنٹے چلا۔ دعا گو ہے کہ جلد جنگ ختم ہو، امن قائم ہو۔ جنگ کے باعث ہماری معاشی ترقی کا سفر رک گیا۔ ہمارے سامنے مسائل کے پہاڑ کھڑے ہیں، مشکل وقت سے کامیابی کے ساتھ نکلیں گے۔ تیل کی قیمتوں کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال ہے۔ خام تیل کی قیمتیں پھر آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جمعے کو تیل کی قیمتوں کا دوبارہ تعین کرنا ہے۔ جنگ سے پہلے ہفتہ وار پیٹرولیم بل $300 ملین تھا، اب $800 ملین ہے۔ پاکستان نے $3.5 ارب کے بیرونی قرضے واپس کیے ہیں۔ معاشی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت کے مشکور ہیں۔ ایران کا زیادہ تر افزودہ یورینیم اب بھی اصفہان میں ہے۔ سربراہ IAEA کا دعویٰ۔ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر زیر زمین سرنگوں میں محفوظ ہے۔ اصفہان جوہری کمپلیکس میں معائنہ جنگ کے باعث معطل ہوا۔ جون 2025 میں جنگ سے قبل یورینیم کو سرنگوں میں منتقل کیے جانے کا شبہ ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں ٹرکوں کو کنٹینرز کے ساتھ سرنگ میں داخل ہوتے دیکھا گیا۔ جنگ بندی معاہدہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ایران سیاسی طور پر تباہ ہو۔ ایران کو مذاکرات کی اہمیت پر قائل کرنا نہایت ضروری ہے۔ لندن کے علاقے گولڈز گرین میں چاقو سے حملہ، 2 یہودی زخمی۔ برطانوی پولیس نے حملے کے شبہ میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے چاقو حملے کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی حملے کی مذمت، کہا کہ لندن میں چاقو سے حملہ تشویشناک ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس چلان جمع، بانی پی ٹی آئی مرکزی ملزم قرار۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت، بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف چلان جمع کرا دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس بینکنگ کورٹ میں آج سماعت کے لیے مقرر۔ £190 ملین کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز روکر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔